لا نبي بعده وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، کل 2 ہجری کے واقعات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمر مبارک 55 سال ہونے کو آئی اور ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے دوسرا سال اور نبوت کے احیاء اور تبلیغی مساعی کا 15واں سال، اس میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے. بہت سارے واقعات تھے. ان میں کل میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی، اسی طرح پہلی مرتبہ عید فطرانہ یہ 2 ہجری میں، اور بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنانا، تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی، یہ بھی 2 ہجری میں، یعنی مدینہ میں آئے ہوئے دوسرے سال میں یہ سارے واقعات پیش آئے. اور انہی میں پھر 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو لے کر کے کافروں کے تعاقب میں اسی 2 ہجری میں نکلے. 4 غزوہ بدر سے پہلے ہو چکے تھے، لیکن ان 4 میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے نکلتے رہے. پہلا غزوہ ابوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی کے لیے نکلے 70 ساتھیوں کو لے کر کے، اور ابوا تک گئے لیکن سامنے سے کافر غائب. اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بواد تک کے، اور یہ 200 کے قریب ساتھی ساتھ تھے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ صفوان ہوا. یہ جابر بن قرز بن جابر الفہری، اس نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے کچھ اونٹ وغیرہ لے کر کے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے، لیکن یہ نکل چکا تھا. اور اسی طرح چوتھا غزوہ ذی العشیرہ کا غزوہ. یہ 4 غزوے بدر سے پہلے ہو چکے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے. میں نے آپ کو کل بات ہم نے آخر پہ کی تھی کہ غزوہ وہ لڑائی یہ بعد کی ایک تقسیم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کی، بعد میں مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کی گئی ہے کہ غزوہ وہ لڑائی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو، اور سریہ وہ لڑائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا ہو، خود شامل نہ ہوئے ہوں. تو اسی طرح مدینہ میں جب مسلمان آئے تو ایک معاملہ ایسا آیا کہ جس پر لوگوں نے بڑی باتیں کی. یعنی ایک وقت گزر گیا، کسی کے ہاں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، کسی کی اولاد نہیں ہوئی. یہ کیا معاملہ بن گیا؟ اب جن لوگوں نے اس کو ابھارنا تھا، اٹھانا تھا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ابھارا کہ دیکھو مسلمانوں، تم میں کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا، مدینے میں کیسے آئے ہو تم؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو بچہ عطا کیا وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. ان کا نام عبداللہ رکھا گیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ پیدا ہوئے پہلے بچے، اور مسلمانوں میں اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کی طرف سے یہ جو طعنہ مل رہا تھا کہ تمہارے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے دور کر دیا. یہ عبداللہ بن زبیر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی بھانجے لگتے تھے سگے.
بہن کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نے اپنی اپنی کنیت رکھی ہے، آپ کی ساری بیویوں نے، ان کے پہلے خاوندوں سے اولادیں تھیں، انہوں نے ان کی طرف نسبت کی، تو میرے نہیں ہے، تو میں کیسے کس کی طرف اپنی نسبت کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، اور اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا۔ یہ جب معاملات سارے ہوتے گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ مکے میں ایک بہت بڑی، عبداللہ بن ابی کو بھی خط لکھا، سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ابو جہل نے وہاں پہ بدتمیزی کی اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں روک دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دو اور خود آ کر کے عمرے کرتے رہو ادھر، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اور کہا اگر تم ایسا کرو گے مدینے والوں کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کرو گے تو ہم تمہارے لیے تجارت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ دھمکیوں کا سلسلہ ہوا اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات میں ملتی رہی، اور مشرکین مکہ کی ایک پوری جستجو تھی کہ کسی طرح مدینے والوں کو خوف میں مبتلا رکھا جائے، مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کیا جائے۔ اور ان کے تجارتی قافلے شام کی طرف جا رہے تھے، اور بڑا ایک تجارتی قافلہ تھا جس میں تقریباً 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لے کر جا رہے تھے، 50,000 دینار، 262 کلو سونا، اس کی مالیت کا یہ سامان شام سے خرید کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں امارت میں یہ مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ بھئی یہ قافلہ ہے، اس پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کے ہم پہ حملہ کرتے، اب ہم نے پہل کرنی ہے اور ان کا جو ہے وہ قافلے کا سامان چھیننا ہے ان سے، انہوں نے ہمارے گھر چھینے، ہمارے مال چھینے، ہم نے تاوان کے طور پہ یہ چھیننا ہے ان سے، جو جانا چاہے تیار ہو جائے۔ سب کے لیے یہ عام نہیں تھا حکم، جو جانا چاہے چل پڑے، تو جو تیار ہو سکا وہ چل پڑا، نہیں تیار ہوئے مدینہ میں بھی رہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف 313 ہی مسلمان تھے اس وقت، یہ بات کوئی صحیح بات نہیں ہے، بہت سارے مسلمان اس وقت مدینہ میں تھے، بہت سارے ابھی مکہ میں تھے، حبشہ میں بہت سارے تھے، بہت بڑی تعداد اس وقت تک مسلمانوں کی ہو چکی تھی۔ یہ 310 سے اوپر، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے 310 سے اوپر تھے، اور بعض روایات میں 319 ان کی تعداد آتی ہے، کسی نے 310 کہا، 313 کہے، ایک جگہ پہ 315 تھے۔ بہرحال یہ 310 سے 319 کے درمیان یہ لوگ نکلے، اور صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے ان کے پاس، اور باری باری ان پر سوار ہو کر کے نکلتے تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ جو چھوٹے بچے انہیں نکال دیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جنہیں قرآن کریم کا سب سے پہلا سرکاری نسخہ، اس کی کتابت کا اعزاز ملا تھا، ان کو یہاں سے کہا بھئی آپ چھوٹے ہیں، آپ نہیں جائیں گے، واپس جائیں۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی جاؤ۔ براء ابن عازب سے کہا گیا تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی یہاں سے جاؤ، آپ لوگ آگے نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا، جو بچے تھے چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اب یہ نکلے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 2 رمضان کے قریب یہاں سے نکلے۔ ابو سفیان کو پتا چل گیا، اس کے جاسوسوں نے بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیاری کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے پاس صرف 40 لوگ تھے جو اس قافلے کی حفاظت کے لیے وہ اپنے ساتھ گارڈ لے کے چل رہا تھا، 40 لوگ تھے، اور مالیت 262 کلو گرام سونے کی عوض میں وہ لے کر کے آ رہا تھا مال۔ اب اس کو فکر ہوئی، اس نے مکہ میں فوراً پیغام بھیجا کہ جا کر کے مکے والوں سے کہو کہ تمہارا یہ مال جو ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھیننا چاہتے ہیں ہم سے، تو تیاری کرو۔ اب مکہ میں یہ پیغام پہنچا تو وہاں تو ہلچل مچ گئی، اچھا مسلمانوں کی یہ جرأت، اب ہمارے قافلوں کو لوٹیں گے، اس سے پہلے کہ وہ آئے ہم خود چل کر کے جاتے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی مکہ میں کھڑا ہو گیا کہ چلو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمارے قافلے کو روکنے والے، ہم تو ادھر ہی چاہتے تھے ان کو ختم کر دیں، یہ ادھر جا کر کے اتنے اطمینان سے بیٹھ کے اتنے دلیر ہو گئے کہ ہمارے قافلے کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے مال کو چھیننا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے منع بھی کیا کہ چھوڑو یار کیا بات ہے، آ جائیں گے، قافلہ آ جائے گا، لیکن ایک بڑی تیاری ہوئی، 1000 کے قریب لوگوں کو لے کر کے ابو جہل کی قیادت میں یہ لوگ نکلے۔ اس کا نام عمر بن حشام ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ یہ 1000 کے قریب لوگ نکلے، اور جب یہ آگے بڑھے
ان کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ، انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور آگے سے سمندر کی طرف سے ہو کر کے مکہ کی طرف نکل گئے اور پیغام بھیج دیا مکے والوں ضرورت نہیں ہے، میں بحفاظت نکل آیا ہوں، اب بھی آپ لوگ واپس آ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی۔ لیکن وہاں پر ابو جہل کی انا اڑے آئے، آپ نکلے ہیں، تیاری کر کے نکلے ہیں، اتنا تردد کیا ہے، اتنی کوشش کی، اتنے بندے اکٹھے کیے ہیں، اب واپس کیا جانا؟ اب دو ہاتھ کر کے جاتے ایسے خالی واپس چلے جائیں، یہ تو ہماری جوان مردی کے خلاف بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو مقابلہ کر کے جانا ہے۔ اب یہ بدر کی طرف پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف پڑے۔ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک میدان ہے جو 8 کلومیٹر چوڑا ہے اور 8 کلومیٹر لمبا ہے اور 5 کلومیٹر چوڑا میدان ہے۔ اب تو یہ ایک پورا شہر ہے اور ہزاروں کے ساتھ اب کہا جاتا ہے اس کی 40,000 کے قریب اب آبادی ہے اور 120 کے قریب وہاں پہ اب مسجدیں اس وقت میں۔ تو یہاں پر وہ ایک ویرانہ تھا اور ایک کنواں تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ بدر بن حارثہ کے نام پر اسے بدر کہا جاتا ہے، بعض نے بدر بن مخلد کے نام پہ کہا کہ اس کو بدر کہا جاتا تھا۔ یہ دو شخصیتیں تھی جن کو نے یہاں پہ خیمہ زند ہوئے، ان کی کچھ لوگ رہے قبیلے کے، تو اس وجہ سے اسے بدر کہا جاتا ہے، بدر بن مخلد یا بدر بن حارث کی وجہ سے۔ کچھ نے اور بات کی کہ اس کا کنواں جو ہے اس کی شیب ایسی تھی جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا اس کا پانی بڑا شفاف تھا کہ اس میں ہر چیز کا عکس نظر آتا تھا، اس وجہ سے اسے بدر کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک کنواں تھا، اس کے قریب کچھ آبادی قریب میں تھی، لیکن یہ ایک بڑا میدان بھی تھا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پڑاؤ ڈالا۔ سامنے مقابل میں ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے، درمیان میں کچھ باتیں تھیں، میں بہت اختصار کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور اس پڑاؤ سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ 2 قافلوں میں سے ایک آپ کو ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھا لیا، مشاورت کی ان سے، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی کوئی کام کرتے مشاورت کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے کہ یہ معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لگتا ہے اب ہماری مسلح جد و جہد کا معاملہ آنے والا ہے، لڑائی ہونے والی ہے، مجھے بتلاؤ، مشورہ دو، میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کہیں گے ہم لڑیں گے، یہ کریں گے۔ پھر وہ بیٹھے، عمر کھڑے ہو گئے، پھر حضرت سوید کھڑے ہو گئے، لیکن یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے، انصار کی طرف سے کوئی نہیں۔ اور اس وقت ان 313 یا 314 15 جتنے بھی لوگ تھے، ان میں 82 کے قریب جو تھے وہ مہاجرین تھے، باقی سارے انصار تھے۔ 220-30 کے قریب مہاجر انصار میں سے تھے، باقی مہاجرین میں تھے۔ 80-82 لوگ صرف مہاجرین میں سے تھے۔ اب مہاجرین کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، لڑیں گے۔ 80-82 لوگ کہہ رہے ہیں، باقی 250 کی طرف سے ابھی کوئی رد عمل نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں بھائی مجھے بتلاؤ، مجھے مشورہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف۔ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب آپ سے بیعت کی تھی نا کہ ہم اپنی مال جان اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، وہ صرف مدینے کے اندر رہنے کے لیے نہیں کی تھی، جہاں آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے جا کے لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، ان کے لیے پھر دعا کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اور پھر یہاں سے وہاں پہنچے، میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا انعام یہ ہوا جو جس کا سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے بارش برسا دی، بارش برسی، یہ ریتلی زمین تھی، یہ ٹھہر گئی، جامد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم سے شیطان کے جو وسوسے دلوں میں آ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ لشکر اتنا ہے، اس کے لشکر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا، خود بھی نکلے اور پتہ بھی کروایا کتنے لوگ ہیں، کہا بہت لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیں، کہا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اور بھائی یہ تو بتلاؤ وہ اونٹ ذبح کرتے، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟
کا ایک دن 10 اونٹ ذبح کر کے کھانا تیار ہوتا ہے، ایک دن 9 اونٹ ذبح کر کے کھانا تیار ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے پھر وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے. اس سے اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، جو روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کر کے وہ کھانا تیار کرتے ہیں لشکر کے لیے، ان کی تعداد کتنی ہے. اب صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بارش برسا دی. اور اس رات سے پہلے، جو جب لڑائی کی رات ہے، اس سے ایک رات پہلے صحابہ کرام میں پھر مشاورت ہوئی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم اس میدان میں ایک علیحدہ سے جگہ بنائیں جہاں آپ موجود ہوں، آپ کمان وہاں سے کریں، میدان میں کھڑے ہو کے نہیں، اس سائڈ پہ کھڑے ہوں، وہاں سے آپ ہمیں کہیں، جس طرح آپ اشارہ کرتے جائیں گے ہم لڑتے جائیں گے. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت آ گئی بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا سرمایہ آپ ہے، آپ میدان میں ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یہ ہم سے گوارا نہیں. آپ یہاں پر ہوں گے، حفاظت آپ کی ہوتی رہے گی، اور اگر اللہ نے کامیابی دی تو الحمدللہ، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، ناکامی آ جاتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے سواری موجود رہے گی. آپ وہاں سے نکلیے، یثرب میں چلے جائیے، مدینہ میں چلے جائیے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے وہاں آپ کے لیے موجود ہوں گے. جو مدینے کے رہنے والے ہمارے خاندان والے وہاں پر ہیں، وہ ہم سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اللہ کے دین کے لیے، لیکن آپ بحفاظت یہاں سے وہاں چلے جائیے گا اگر شکست ہوتی ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا. اب وہ عریش تیار کر دیا گیا، ایک چھپرا سا بنا دیا گیا 4 جو ہے وہ تنوں پہ، اور اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا گیا. اب ساری تیاری ہوگی، اب یہ لڑائی ہے. سامنے 1000 کافر ہے، ادھر 313 12 14 10 جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہیں، اور اس رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک خاص کرم دوسرا تم پر کیا کہ میں نے تمہیں سکون کی نیند عطا کی، اطمینان کی نیند عطا کر دی. وہ روب کافروں کا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں، ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مرغوب ہونا ان سے، وہ ان کی ہیبت کا اثر لینا، شیطان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو بارش میں نے برسا دی تاکہ تمہیں پاک صاف کر دیا جائے، اور دوسرا ہم نے یہ تمہارے لیے کیا کہ ہم نے تمہیں سکون کی نیند عطا کر دی تاکہ تم صبح تازہ دم ہو کر کے کافروں کے سامنے مقابلے میں اتر سکو. تو صبح ہوئی، رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عریش میں گزاری، اور اس رات کے لیے دیکھا گیا کہ پہرا کون دے گا. اب یقیناً جس طرح دوسرے لوگ کہ رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کافر ہیں، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی پریشانی لا سکتے تھے. تو اس وقت انتخاب جو ہوا اس شخصیت کا ہوا جس نے 3 دن پہرا دیا تھا غار ثور میں. جنہوں نے 3 دن غار ثور میں پہرا دیا تھا انہی کا انتخاب ہوا کہ یہاں بھی پہرا وہی دیں گے. مراد تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہاں ابو بکر ہی رات کو پہرا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم نے اپنے رب سے مدد طلب کی تو رب نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اعلان کیا، بشارت دے دی کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی. اور یہ صرف تمہارے اطمینان قلب کے لیے تھا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی بنائی، صبح صفیں بنائی، مسلمانوں ایک ترتیب دی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ صف میں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں انہم بنیان مرصوص، وہ اللہ کے راستے میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح مضبوط صف بن کر کے کھڑے ہو جانا دیوار کی طرح. تو ان کی صف بندی کروائی. اسی صف بندی میں سامنے سے بھی صف بندی ہو رہی ہے، اور ابو جہل وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور تمطراق سے یوں کبھی یوں کبھی یوں جا، اور ایک بڑا سردار وہ سرخ اونٹ پہ ہے اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ان لوگوں میں، ان صاحب نے کافروں میں خیر ہے تو وہ سرخ اونٹ والا جو ہے نا وہ خیر کا کوئی کام کر سکتا ہے. لیکن اس نے آ کر کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے، کافروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک بڑا سردار ہوں تمہارا، ہمارے پاس کوئی لڑنے کی وجہ نہیں ہے کہ جس وجہ کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لڑیں.
ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے خاندان قوم قبیلے کے ہیں. کیوں لڑنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ مکے میں تھے تو لڑتے تھے، اب وہ چلے گئے مدینہ چلے گئے، وہ اپنی جگہ پہ رہے، اب ہم کیوں ان سے لڑ رہے ہیں؟ قافلے کے لیے. قافلہ ہمارا مکے میں جا چکا، اب ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے لڑنے کی. یہ عتبہ بن ربیعہ تھا. یہ وہ تھا کہ جس کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلتے ہوئے رکے تھے اور اس نے اپنے غلام کے ہاتھوں انگور بھیجے تھے. یہ تھا وہ. اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ. ابو جہل کہنے لگا اچھا تو بزدل ہے، بزدلی دکھاتا ہے کیونکہ تیرا بیٹا مسلمانوں میں، اس کے بیٹے ابو حذیفہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں میں تھے، کہ تجھے ڈر ہے کہ لڑائی ہوگی تو تیرا بیٹا نہ قتل ہو جائے، تو اس لیے بزدلی دکھا رہا ہے. اب یہ تانا دیا ان کو، اور ابو جہل اپنے لوگوں کو نہیں ہم نے لڑکے جانا ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب ہماری صفیں بھی بن گئی میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا. بندہ دیکھتا ہے نا لڑائی کے وقت میرے دائیں بائیں ہیں کون، تو دیکھا تو بچے افرا کے بیٹے. میں نے کہا بیٹے، کہنے لگے چچا جان بتلاؤ ابو جہل ان میں سے کون ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ دوسرا کہنے لگے چچا مجھے بتلاؤ ابو جہل ہے کون؟ بیٹے تم کیا کرو گے اس کو؟ آپ بتلا تو دیجئے ہے کون، کریں گے جو پھر سامنے نظر آ جائے گا. ابھی یہ میدان ہے، میدان میں پتہ چل جائے گا. کہتے میں نے ابھی وہ اشارہ کیا، وہ جو گھوڑے پہ ہے نا اور اس کے وہ سر پہ وہ ایک تھا خود تھا اور اس میں اس نے کچھ پتے وغیرہ لٹکائے تھے ایک نشانی کے طور پہ. تو کہا وہ اتنی بات کی تو صرف صورت کے ساتھ بچے گئے اور جا کر کے وہ زمین پہ گرایا اس کو اور وہ گرا پڑا خون میں لت پت.